تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. سننا پیارے, بہت پیاری بات ہے. میرے محبوب کا, میرے مصطفیٰ کا ایک عاشق ہے, دنیا اویس کہا کرتی ہے. آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں. ذرا غور کرنا پیارے, کون ہے اویس قرنی جن کی نابینا ماں ہے, جو کچھ خود سے نہیں کر سکتی ہے. اکلوتے بیٹے ہیں اویس قرنی, کھانا بھی ماں کو خود کھلاتے ہیں, پانی بھی خود پلاتے ہیں, خدمت بھی خود کیا کرتے ہیں. لیکن نبی سے عشق اتنا تھا, کبھی حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. جب بھی کوئی مدینے سے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے, یار تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوگا, بتا ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کی زلفیں کیسی تھی, وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, وہ جب چلتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. اب سوچ سکتے ہو عشق کیسا ہوگا. لیکن پوری زندگی کبھی حضور سے ملاقات نہیں کی ہے. ایک دن ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماں کے پیر دبانے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر, عشق سرکار نے ایسا ہوش گولا مارا کہ آنکھ کے آنسو ٹپک کے ماں کے قدموں پہ آ گرے. ماں تو ماں ہوتی ہے یار, پیٹوں کے آنسوؤں کی گرمی سے محسوس کر لیتی ہے. سینے میں درد کتنا ہے, کہتا لخت جگر بتا تو سکی, رو کیوں رہا ہے. کہتے امی آج مجھے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے. اے ماں آج اجازت دیتے, اگر نہ جا سکا شاید کہ ان کے غم میں مر جاؤں. جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے, کہا بیٹے ٹھیک ہے, اگر جانا کی چاہتا ہے تو جا, کل مدینے چلے جانا اور میری ساری ضرورت کا سامان رکھ کے چلے جانا. ماں نے اتنا کہا, بیٹے نے سارا سامان رکھا, ماں سے اجازت لی, جانے لگے. ماں نے کہا لخت جگر, کہا کیا, کہا جا رہے ہو بیٹے, کہا ہاں امی. کہا اتنا کام کرنا بیٹے, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. کون کہہ رہا ہے؟ اویس قرنی کی امی کہہ رہی ہے, سورج چھپنے سے پہلے آ جانا. حضرت اویس قرنی توڑے, قافلے کے ساتھ چلے. قافلہ آرام کے لیے ٹھہر گیا, اویس قرنی نہیں ٹھہرے بلکہ توڑتے رکھے. قافلہ رک گیا, آپ آگے چلے جاتے ہیں. جو پہنچے ہیں مدینہ شریف, جلدی سے پوچھا حضور کہاں ملیں گے. کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. دوڑ کر کے گئے, دیکھا مسجد بھی خالی ہے. کہا آپ کہاں ملیں گے؟ کہا ہو سکتا حجرہ عائشہ میں مل جائے. پہنچے اس طرح دولت پر, کھٹکھٹایا, آواز آئی, من دق الباب, کس نے دروازہ بجایا ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور سے ملاقات کرنی ہے. اندر سے حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز آتی ہے, حضور ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, آ جائیں گے. اللہ اکبر, اویس قرنی رو دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر میرے پاس وقت ہوتا پوری زندگی ان کی راہوں میں بیٹھ کے گزار لیتا, لیکن کیا کروں, وقت نے ساتھ نہ دیا. سورج چھپنے سے پہلے گھر جانا ہے. یہ کہہ کے کہتے ہیں ام المومنین اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں. کیا کرو گے؟ کہا حضور نہ سکی, کم سے کم وہ بستر دیکھوں گا جس پہ میرے محبوب بیٹھا کرتے ہیں, وہ مسرت دیکھوں گا جہاں میرے آقا ٹیک لگاتے ہیں. اتنی بات کہی, ام المومنین فرماتی ہے میں تو پردے میں چلی گئی. اتنے میں اویس اندر آئے, بکھرے ہوئے بال ہیں, کپڑوں پہ گرد کے حالات ہیں. کہتے کبھی دیوار چومتے تھے, کبھی محراب چومتے تھے, کبھی مصطفیٰ کا بستر چومتے تھے. میں نے یہ حالت دیکھی, میں بھی بے قرار ہو گئی. کہا اتنا عشق کرتا ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ کہا دیوانے نے کہا تھا میرے محبوب آ جائے میرا سلام کہہ دینا. کہنا مجبوری ہے, ورنہ پوری زندگی تیری راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا. یہ کہہ کے اویس قرنی تو واپس آ جاتے ہیں. ابھی اویس نکلے ہیں, اتنے میں سرکار آتے ہیں. آنے کے بعد میرے نبی نے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے. فرماتے ہیں عائشہ, کہا جی یا رسول اللہ, کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ کہا ہاں آقا, آیا تھا ایک دیوانہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑوں سے پورا عاشق لگ رہا تھا. کہا جانتی ہو وہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم, یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. اب آقا کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے, یہ ہوائیں بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے. کہا عمر جلدی کیجئے, میرے اویس کو بلا کے لائیے. ابو بکر دوڑیے, میرے اویس کو بلا کر کے لائیے. لیکن کہاں جاتے, اب تک تو دیر ہو چکی تھی, اویس مدینہ چھوڑ چکے تھے. اللہ اکبر, دوڑتے دوڑتے گھر تشریف لائے ہیں. جیسی دروازے پہ آئے ہیں تو ماں ہوتی ہے, کوئی آواز نہیں. دل ٹوٹا ہے آج اویس کا. آج حالات نے اویس کو اتنا توڑ دیا ہے کہ زندگی بھر کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے. آج اویس بے قرار ہے. دروازے پہ آہستہ سے قدم رکھا, لیکن ماں تھی یار, جیسی آہٹ ہوئی ہے پہلے ہی ماں نے کہا بیٹا اویس آ گیا ہے.